بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو 8 وصیتیں کرتے ہیں. اس میں سے ایک وصیت لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ذات، صفات، اختیارات میں، تو اس کو کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، تو اسی طرح والدین کا بھی انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے. دوسری وصیت فرمائی کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن لے کے آئے گا اور اس کا پورا سزا اور جزا دے دی جائے گی. گویا پہلے توحید کا تصور دیا گیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آخرت کا تصور دیا گیا. تیسری وصیت سے فرمائی کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو پورے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اور اسی طرح نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے. چوتھی وصیت کی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. نیکی کیا ہے جی؟ معروف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جس سے روکا ہے وہ برائی ہے. گویا ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے طور پر چلیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا. پانچویں وصیت کی کہ مصیبت پہ صبر کرو. ظاہر ہے جب بھی بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے تو برائی سے روکتا ہے، تو جو معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو اس موقع پر داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و استقامت اختیار کرے. چھٹی وصیت فرمائی کہ قول و فعل میں تکبر اختیار نہ کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کریں یا وہ لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں تو منہ پھیر کے بات نہ کریں، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور اسی طرح جب آپ کہیں چل رہے ہوں، چلتے ہوئے بھی تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو بلکہ مینا روی سے چلو. ساتویں وصیت وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنی چال چلیت میں مینا روی اختیار کرو، یعنی نہ اتنا تیز چلو اور نہ زیادہ مریض قسم کی چال چلو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو. ایک شریفانہ چال، سنجیدہ چال ہونی چاہیے. اور آٹھویں اور آخری وصیت فرمائی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بلا ضرورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے. ان انکر الاسوات صوت الحمیر، یعنی سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو جب آپ اپنی آواز بہت زیادہ بلند کرتے ہیں، بلا ضرورت بلند کرتے ہیں، تو دوسرے جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے.